خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پروگرام ہے نور حیات اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ہم اس پروگرام میں مقدس لوکا کے انجیلی بیان کا سلسلے وار تفسیری مطالعہ کر رہے ہیں، اور پچھلی دفعہ ہم نے ایک کہانی پڑھنی شروع کی تھی۔ ایک شخص خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا اور مقدس لوکا ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ شخص ایک عالم شرع تھا، اور اس نے خداوند یسوع مسیح کو آزمانے کی غرض سے ان سے ایک سوال کیا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سوال ہی اپنی ذات میں صحیح نہیں تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے کاؤنٹر کویسچننگ کر دی، توریت میں کیا لکھا ہے اور تو کس طرح سے پڑھتا ہے؟ ہم نے پچھلے پروگرام میں اس بات پر بحث کی تھی کہ جو کچھ توریت میں لکھا ہے وہ تو نہیں بدل سکتا، لیکن میں کس کی اینکیں لگا کر اس کلام کو پڑھ رہا ہوں اس سے میرے سمجھنے میں ضرور فرق پڑ سکتا ہے۔ اس عالم شرع نے کہا کہ توریت میں تو یہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ یعنی توریت میں ہمیشہ کی زندگی کا تصور محبت سے متعلق تھا، اور اسی بات کو اس عالم شرع نے خداوند یسوع مسیح کے سامنے بیان کیا، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا تو نے ٹھیک جواب دیا، ایسا ہی کر تو جیے گا۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن کون ہے جو ان دو احکام پر پورا اتر سکتا ہے؟ ہم بہت بھی کوشش کر لیں تو شاید ہم ان احکام کو ان کی ساری کمپلیکسٹیز کے ساتھ پورا نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر بحث کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، ایک بات ثابت ہو گئی، لیکن اب وہ عالم شرع اپنے آپ کو راست باز ٹھہرانا چاہتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے پڑوسیوں کو ڈیفائن کر رکھا تھا، اور وہ خداوند یسوع مسیح سے پوچھتا ہے میرا پڑوسی آخر ہے کون؟ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے ایک تمثیل فرمائی جس پر ہم آج غور کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل جسے مقدس لوکا نے تحریر فرمایا، اس کا 10واں باب اور اس کی 30ویں آیت سے۔ یسوع نے جواب میں کہا کہ ایک آدمی یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں گر گیا۔ انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی، اور ادموا چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقاً ایک کاہن اس راہ سے جا رہا تھا اور اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا، وہ بھی اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا، لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا، اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور مے لگا کر باندھا، اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی۔ دوسرے دن 2 دینار نکال کر بھٹیارے کو دیے اور کہا اس کی خبر گیری کرنا، اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کر دوں گا۔ ان تینوں میں سے اس شخص کا جو ڈاکوؤں میں گر گیا تھا تیری دانست میں کون پڑوسی ٹھہرا؟ اس نے کہا وہ جس نے اس پر رحم کیا۔ یسوع نے اس سے کہا جا، تو بھی ایسا ہی کر۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ اے مسیح تیری تعریف ہو، آمین۔ تو یہ نہایت ہی خوبصورت تمثیل خداوند یسوع مسیح نے اس ایک سوال کے جواب میں سنائی جو اس عالم شرع نے کیا تھا کہ میرا پڑوسی آخر ہے کون؟ بات محبت کی ہو رہی تھی، خدا سے محبت رکھنا اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنا، تو جواب بھی محبت میں ہی آئے گا۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ نیک سامری کی تمثیل محبت سے متعلق ہے،
بے غرض، بے لوث، بے ریا محبت، خدا کی محبت، ایگپے۔ اور آج ہم اس محبت کی مختلف جہتوں کو دیکھیں گے۔ ایک کہانی سنائی خداوند یسوع مسیح نے۔ ایک شخص تھا جو یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا، اور یہ وہ روڈ تھی جو اونچائی سے نیچے کی طرف آتی تھی، کیونکہ یروشلم پہاڑ پر بسا ہوا تھا، اور یروشلم سے نیچے کی طرف آتے ہوئے لوگ اس روڈ کو استعمال کرتے تھے اور یریحو تک جاتے تھے۔ اکثر اس روڈ پر لوگ کاہنوں کو دیکھ سکتے تھے، لاویوں کو دیکھ سکتے تھے، کیونکہ جب وہ اپنے اپنے طریق کی ذمہ داریاں مکمل کر لیتے تھے خدا کی ہیکل میں، تو وہ واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ لہٰذا اس سڑک پر کاہن بھی نظر آتے تھے، لاوی بھی نظر آتے تھے، اور عام لوگ بھی اس سڑک کو استعمال کرتے تھے۔ لیکن چونکہ یہ ایک پہاڑی راستہ تھا، یہ ایک بل کھاتی ہوئی روڈ تھی جس پر چھپنے کی جگہیں بہت تھیں، اور اکثر ایسی چھپنے کی جگہوں پر ڈاکو گھات لگا کر بیٹھتے تھے، اور جب کوئی اکیلا مسافر اس روڈ پر سے گزرتا تھا تو اس کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ ایک خطرناک راستہ ہے، اور اس شخص کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ اپنی دھن میں سفر کرتا ہوا جا رہا ہوگا کہ اچانک اس کو ڈاکوؤں نے آ گھیرا، اور خداوند یسوع مسیح جو ڈسکرپشن بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کو مارا، اس کے کپڑے اتار لیے اور اس کو ادمواں چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ اب دن کا وقت ہے، اس کو اتنا مارا پیٹا گیا کہ وہ تقریباً ادمواں ہو گیا، اور اس کو وہیں برہنہ چھوڑ کر وہ ڈاکو وہاں سے چلے گئے۔ یقیناً یہ کوئی ویل آف آدمی ہوگا جس کو لوٹا گیا۔ اب وہ ادمواں شخص روڈ کے کنارے پڑا ہے اور لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے جو بیان کیا اس کے مطابق سب سے پہلے اس راستے سے ایک کاہن گزرا، اور اس کاہن کی اس شخص پر نظر پڑی اور وہ یہ سمجھا کہ شاید یہ مر چکا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ یہودی شریعت کے مطابق اگر آپ کسی مردے کو ہاتھ لگا لیتے ہیں تو آپ ایک پورے دن کے لیے ناپاک ہو جاتے ہیں، اور آپ کو پھر ریچولز میں سے، رسومات میں سے گزرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے۔ تو اس کاہن کو شاید اپنی شرعی پاکیزگی زیادہ پیاری تھی، انسانی جان نہیں تھی۔ اب یہ دیکھیے گا کہ اس شخص کے تن پر کپڑا بھی نہیں ہے کہ پہچان ہو سکے کہ اس کا تعلق کس علاقے سے ہے، اور نہ ہی ہمیں خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ وہ شخص کون تھا۔ ایک انسان ہے جس پر ظلم ہوا ہے، جس کو اس وقت میڈیکل اٹینشن کی ضرورت ہے، لیکن ایک کاہن کی پرائیورٹی کیا ہے کہ وہ کسی طرح سے ناپاک نہ ہو جائے، ورنہ اس کو واپس ہیکل کی طرف سفر کر کے جانا پڑے گا، اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا، اور پھر یہ واپسی کا سفر لینا ہوگا۔ لہٰذا وہ کترا کر چلا گیا۔ اب ایک لاوی آتا ہے اسی راستے پر۔ اب کاہن کے بعد اگر ہم یہودیوں کی ریلیجس اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں تو کاہن کے بعد لاوی آتا ہے۔ لاوی وہ قبیلہ تھا جس کو خدا نے ہیکل کی خدمت کے لیے چن لیا تھا، اور ان کا مقام شاید اس پوری ہیرارکی میں کاہنوں سے تھوڑا سا کم تھا۔ اب چونکہ ایک لاوی کو بھی خدا کی ہیکل میں کام کرنا پڑتا ہے، اور اگر وہ ناپاک ہو جائے گا تو وہ پھر ہیکل میں داخل نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس نے بھی اس شخص کو دیکھا، شاید اوپر کچھ گدھ بھی منڈلا رہے ہوں گے، اس شخص کے مرنے کا انتظار کر رہے ہوں گے، شاید مکھیاں بھی اس کے زخموں پر بھن بھنا رہی ہوں گی،
اس نے بھی یہ سوچا کہ یہ شخص مر چکا ہے، اس کے لیے بھی اس کی شرعی پاکیزگی اس شخص کی جان سے زیادہ قیمتی تھی۔ یعنی یہاں پر انسانی جان سے پریسیڈنس لے رہی ہے وہ شرعی پاکیزگی، جو ایک کاہن کو بھی بہت پیاری ہے اور ایک لاوی کو بھی۔ اور اب خداوند یسوع مسیح اپنی اس کہانی میں ایک سامری کو لے آتے ہیں۔ یاد رہے سوال کیا تھا، میرا پڑوسی کون ہے؟ ایک کاہن تو اس شخص کا پڑوسی ہو سکتا ہے، ایک لاوی بھی اس کا پڑوسی ہو سکتا ہے، لیکن ایک سامری اس کا پڑوسی نہیں ہو سکتا، کیونکہ تاریخی طور پر ان دونوں قوموں کے درمیان اس قدر دشمنی پیدا ہو چکی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے روادار بھی نہیں تھے۔ یاد ہے یسوع مسیح کو دیکھ کر وہ سامری عورت یعقوب کے کنویں پر کتنی حیرت میں مبتلا ہو گئی تھی، اور اس نے پوچھا بھی، تو ایک یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی مانگتا ہے؟ لہٰذا ان میں آپس میں کسی قسم کا میل نہیں رکھا جا سکتا تھا، اور خداوند یسوع مسیح چن کر اس سامری کو اس کہانی کا ہیرو بنا دیتے ہیں۔ اب ایک سامری وہاں سے گزرتا ہے، جب اس کی نظر پڑتی ہے، لکھا ہے لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا، اس کے دل میں محبت جاگی۔ کاہن کو ترس نہیں آیا، لاوی کو ترس نہیں آیا، کاہن کے دل میں محبت نہیں جاگی، لاوی کے دل میں انسان کی محبت نہیں جاگی۔ اگر وہ جاگی تو کس کے دل میں جاگی؟ ایک سامری کے دل میں۔ اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور مے لگا کر باندھا، اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبرگیری کی۔ وہ اس کے پاس گیا یہ چیک کرنے کے لیے کہ آیا وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ اس نے اس کو چھو کر دیکھا، اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں ناپاک ہو جاؤں گا۔ اس نے اس کو چھو کر دیکھا اور اس نے دیکھا کہ اس کی سانسیں ابھی چل رہی ہیں، اگرچہ کہ وہ ادموا ہے، بے ہوش ہے، لیکن اس کی سانسیں چل رہی ہیں۔ اس نے اس کو اپنے جانور پر سوار کر دیا۔ یہ تھی محبت کہ اس نے تکلیف برداشت کی، پیدل چلنے کی صعوبت برداشت کی، جانور پر اس شخص کو ڈال دیا، لیکن اس سے پہلے بھی اس نے اس کے زخموں کو تیل لگایا، میں ڈالی ان پر، تاکہ کسی قسم کا انفیکشن نہ ہونے پائے۔ تو جو فرسٹ ایڈ وہ دے سکتا تھا اس نے وہ دی، اس کو اپنے جانور پر سوار کیا، خود اس کے ساتھ پیدل چلتا ہوا وہ آبادی تک آیا، اور پھر ایک سرائے ڈھونڈ کر وہ اس کو اس سرائے میں لے گیا، اور لکھا ہے اس نے اس کی خبرگیری کی۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کس قوم سے ہے۔ غالب امکان یہ تھا کہ اگر وہ یروشلم سے آ رہا تھا تو وہ کوئی یہودی ہوگا۔ میں تو یہودیوں سے نفرت رکھتا ہوں، میرے باپ دادا یہودیوں سے نفرت رکھتے آئے ہیں، میں کیوں اس کی تیمارداری کروں؟ لیکن وہ ان سب چیزوں سے بالا تر ہو کر، یعنی جتنی بھی ریشیل یا سیکٹیرین کوئی نسلی حدود اگر بیچ میں آ سکتی تھی، وہ ان کو پھلانگ گیا۔ اس کے لیے وہ ایک انسان تھا، اس کے لیے وہ اس کا پڑوسی تھا۔ یہ بھی نہیں کیا اس نے کہ تھوڑی سی فرسٹ ایڈ دینے کے بعد وہ وہاں سے چلتا بنا، وہ اس کو اپنے جانور پر لاد کر شہر تک لے آیا اور اس کو سرائے میں لے گیا۔ دوسرے دن 2 دینار نکال کر بھٹیارے کو دیے اور کہا، اس کی خبر گیری کرنا، اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کر دوں گا۔
غالباً اس کو اپنے کسی کام سے آگے نکل جانا تھا، اپنے کاروبار کے سلسلے میں شاید وہ سفر کر رہا تھا، تو دیکھ لیجئے گا کہ اس نے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی کہ میں لیٹ ہو جاؤں گا، مجھے تاخیر ہو جائے گی۔ اس نے سب کچھ کر لیا، اور اگلے دن وہ اپنے سفر پر روانہ ہونا چاہتا ہے، لیکن اس نے آ کر اس سرائے کے مالک کو 2 دینار عطا کیے اور کہا کہ تو اس کی خبرگیری کرنا، تو اس کا دھیان رکھنا، اور ان 2 دینار کے علاوہ اگر تیرا کچھ خرچ ہوگا تو میں اپنے واپسی کے سفر پر تجھے ادا کر دوں گا۔ یہ گارنٹی دے کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ تو جو خدا کی محبت ہے وہ نسلی تعصبات سے بالاتر ہوتے ہیں، وہ ہر قسم کی ہیومن باؤنڈریز سے بالاتر ہوتی ہے۔ ہم نے جو دیواریں کھینچ رکھی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے درمیان، خدا کی محبت ان ساری باؤنڈریز کو، ان ساری دیواروں کو پار کر جاتی ہے۔ اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اس سامری کی محبت ان ساری دیواروں کو پار کر گئی۔ پھر جو خدا کی محبت ہے وہ کسی قسم کا حساب کتاب نہیں رکھتی۔ اوہو بس بہت ہو گیا، میں نے کل کے دن تک تو اس کی تیمارداری کر لی، اب یہ جانے اور اس کا کام جانے۔ نہیں، کیا کہا؟ کیا کہا اس بھٹیارے سے؟ یہ لے 2 دینار، اس کی خدمت کرنا، اور اگر کچھ اور زیادہ خرچ ہوگا تو میں واپس آ کر تجھے دے دوں گا۔ خدا کی محبت حساب کتاب نہیں رکھتی، وہ الہی محبت حساب کتاب نہیں رکھتی۔ It doesn't keep any accounts۔ خدا یہ نہیں سوچتا کہ یہ تو چھوٹا گناہ گار ہے یا بڑا گناہ گار ہے، اس نے تو قتل کیا ہے، یہ تو زانی ہے، اس کو تو میں نہیں بچاؤں گا۔ وہ ہمارے گناہوں کی طرف نگاہ نہیں کرتا، وہ کسی چیز کا حساب کتاب نہیں رکھتا، اور یہی خدا کی محبت کی پہچان ہے۔ سو وہ لسانی اور گروہی اور نسلی ہر طرح کے تعصبات سے بالاتر ہو کر اس نے اس کو ایک انسان جانا اور اس کی مرہم پٹی کی، اور یہاں پھر اس نے اپنا کھاتا کھول دیا کہ یہ تو لے، اگر اس سے زیادہ خرچ ہوگا تو وہ بھی میں تجھے دے دوں گا۔ یہ ہے دوستو خدا کی محبت۔ تو جب شریعت میں یہ کہا گیا کہ تو اپنے خدا سے، خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، تو جو خدا ہم سے ایسی محبت کرتا ہے وہ بدلے میں ویسی ہی محبت چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر قسم کے امتیاز سے بالاتر ہو کر ہم خدا سے بھی اور بنی نوع انسان سے بھی محبت رکھیں۔ اور اب وہ وقت آ گیا کہ خداوند یسوع مسیح اس کہانی میں پوچھا جانے والا 5واں سوال کریں، اور وہ 5واں سوال کیا تھا؟ ان تینوں میں سے اس شخص کا جو ڈاکوؤں میں گھر گیا تھا، تیری دانست میں کون پڑوسی ٹھہرا؟ 3 لوگ گزرے تھے نا، ایک کاہن، ایک لاوی اور ایک سامری۔ اب خداوند یسوع مسیح نے یہ چھوٹی سی کہانی سنا کر اسے پوچھا کہ تیری دانست میں، تیرے خیال میں اس شخص کا جو سڑک پر ادموا پڑا تھا پڑوسی کون ٹھہرا؟ اب اس کے پاس کوئی چوائس تو تھی نہیں، جواب تو اس کا ایک ہی بنتا ہے، لیکن دیکھیے وہ کیسے جواب میں ڈنڈی مارتا ہے۔ اس نے کہا وہ جس نے اس پر رحم کیا۔ تعصب ہے، نفرت ہے، اس لیے منہ سے نام بھی نہیں لیتا سامری کا۔ حالانکہ خداوند یسوع مسیح نے
بہت کلیئرلی کہا تھا کہ ایک سامری اس راہ سے گزرا، لیکن یہ اپنے تعصب میں، اپنی نفرت میں اس قدر پھنسا ہوا ہے کہ وہ اس شخص کا نام اپنی زبان پر لانا نہیں چاہتا، وہ یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ سامری اس کا پڑوسی ٹھہرا جس نے اس پر رحم کیا۔ اور وہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ سامری تھا جو ہر طرح کی باؤنڈریز کو بالائے طاق رکھ کر اس ایک انسان کی تیمارداری کرتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، جا تو بھی ایسا ہی کر۔ ابھی ابھی اس نے خود اپنے منہ سے اقرار کر لیا ایک طرح سے کہ میرے اندر تعصبات ہیں، میرے اندر نفرت ہے انسانوں کے لیے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا، ہمیشہ کی زندگی کا وارث بننا ہے تو پھر ان باؤنڈریز کو پار کر جا، چاہے وہ مذہب کی ہوں، چاہے وہ مسلک کی ہوں، چاہے وہ نسل کی ہوں، کسی قسم کا امتیاز بیچ میں نہیں آنا چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ میں پوری بنی نوع انسان ہماری پڑوسی ہے۔ اگر ہم کسی قسم کی تفریق کرتے ہیں، ہم کسی قسم کا امتیاز رکھتے ہیں، تو نہ ہم اپنے خدا سے محبت رکھ سکتے ہیں، نہ ہی اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ سکتے ہیں۔ جب خداوند یسوع مسیح نے اسے یہ کہا تھا نا کہ تو بھی ایسا ہی کر، تو خداوند یسوع مسیح کو بھی معلوم تھا کہ اس کے لیے یہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور اب خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ تو بھی ایسا ہی کر، جو کچھ اس نیک سامری نے کیا تو بھی ویسا ہی کر، تو تو ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ محبت کے بارے میں علم رکھنا تو بہت اچھی بات ہے، محبت کو جاننا اس سے بھی اچھی بات ہے، لیکن محبت کرنا فائنل ٹیسٹ ہے، محبت رکھنا فائنل ٹیسٹ ہے۔ اپنوں سے تو سب محبت رکھ سکتے ہیں، جن سے غرض ہو ان سے تو محبت کی جا سکتی ہے، لیکن کسی ایسے شخص سے محبت کرنا جو کہ ہماری ذات کا نہ ہو، جو ہماری رنگ و نسل سے تعلق نہ رکھتا ہو، جو ہماری زبان نہ بولتا ہو، شاید ہمارے لیے مشکل ہو۔ اصل محبت وہ ہے جو بے لوث ہو، بے غرض ہو، وہ خدا کی محبت ہے، اور جب تک وہ ہمارے اندر نہیں آئے گی شاید ہم خدا کے بیٹے کہلانے کے لائق نہیں ہوں گے۔ دوستو، مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے 10ویں باب میں آگے لکھا ہے، پھر جب جا رہے تھے تو وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا، اور مرتھا نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا، اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی۔ وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی، لیکن مرتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی۔ بس اس کے پاس آ کر کہنے لگی، اے خداوند، کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ بس اس سے فرما کہ میری مدد کرے۔ خداوند نے جواب میں اس سے کہا، مرتھا مرتھا، تو تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے، اور مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ آمین۔ ایک چھوٹا سا اور واقعہ ہمارے سامنے آ گیا۔ لکھا ہے خداوند یسوع مسیح ایک گاؤں میں گئے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ گاؤں بیتنیہ ہے، اور یہ گھر لازر کا گھر ہے، اور یہ دونوں خواتین جن کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے یہ لازر کی بہنیں ہیں۔ ایک کا نام مرتھا ہے، ایک کا نام مریم ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مریم خداوند یسوع مسیح سے کس قدر محبت رکھتی تھی۔ اب دونوں بہنوں میں ٹھن گئی۔ خداوند یسوع مسیح گھر آئے ہیں، کیا مرتھا کوئی غلط کام کر رہی ہے کہ وہ
خداوند یسوع مسیح کی خدمت کرنے میں اس قدر محو ہو گئی کہ اس کے پسینے چھوٹنے لگے، کنفیوز ہو گئی، نروس ہو گئی کہ پتہ نہیں میں خداوند کی خدمت کر بھی پاؤں گی یا نہیں۔ دوسری طرف مریم ہے جو بالکل ہر فکر سے بے نیاز ہو کر اپنے خداوند کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئی تاکہ وہ ساری باتیں سن سکے جو یسوع فرمانے کو تھے۔ ایک ایکشن میں ہمیں نظر آتی ہے، دوسری ورشپ میں نظر آتی ہے۔ ایک خدمت کر رہی ہے، دوسری عبادت کر رہی ہے۔ اب اس میں سے کس کو اچھا کہیں؟ میرے خیال میں تو یہ دونوں کام ضروری تھے۔ آپ سوچیں، اگر آپ کسی ایسے شخص کو جو آپ کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہو یا کسی بہت بڑے عہدے پر فائز ہو یا آپ کا کوئی سپیریئر ہو، آپ کا باس ہو، اگر اس کو آپ اپنے گھر میں بلا لیں گے تو آپ کیا کوشش کریں گے؟ یہی نہ کہ ان کی خدمت میں کسی قسم کی کمی نہ ہونے پائے۔ تو مرتھا نے وہ کام سنبھال لیا۔ وہ پریشان ہیں، خداوند آئے ہیں گھر میں، ایسا کیا بنائے، ایسا کیا پیش کرے جو خداوند کو پسند آ جائے۔ اب وہ اپنی حد تک تو ٹھیک ہے، شی از این ایکشن اورینٹڈ وومن، لیکن وہ چاہتی ہے کہ مریم بھی جو کچھ کر رہی ہے وہ اس کو چھوڑ کر اس کے ساتھ اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے آ جائے۔ اب مقابلہ ہو گیا دو بہنوں میں، میں خدمت کر رہی ہوں، یہ تیرے قدموں میں بیٹھی ہے، اس کو بھیج کہ میرا ہاتھ بٹائے، ورنہ کہیں کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے تیری خدمت میں۔ یہ دونوں کام جیسے میں نے پہلے کہا ضروری ہیں، ایکشن بھی چاہیے، یسوع کی خدمت بھی کرنی ہے، لیکن یسوع کی عبادت بھی کرنی ہے، اس کے ساتھ بھی وقت گزارنا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں تو بالکل بجا نہ ہوگا کہ اگر ہم اس کے قدموں میں بیٹھ کر وقت نہ گزاریں، اس کی عبادت نہ کریں، تو جو کچھ ہم باہر کریں گے، جو ہمارے ایکشنز ہوں گے، وہ بھی بالکل بے معنی ہوں گے۔ ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ حکم یہ تھا کہ ہم نے گواہی دینی ہے۔ کس کی گواہی دینی ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی نا۔ تو جب تک اس کے قدموں میں نہیں بیٹھیں گے، جب تک اس کو ایڈور نہیں کریں گے، اس کی عبادت نہیں کریں گے، تو اس کو جانیں گے کیسے؟ اور اگر جانیں گے نہیں تو اس کو دنیا سے متعارف کیسے کروا سکیں گے؟ یہ دونوں کام بہت ضروری ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز غلط نہیں ہے۔ عبادت کرنا بھی ضروری ہے، خدمت کرنا بھی ضروری ہے، لیکن دونوں میں توازن رکھنا بھی ہمیں بہت ضروری ہے۔ خدمت کرنا ہے تو عبادت میں وقت گزارنا ہوگا۔ تو نہایت ہی خوبصورت باب اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ خداوند نے زندگی دی تو اگلے ہفتے ہم 11ویں باب کا آغاز کریں گے۔ تب تک کے لیے خداوند آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، بڑی برکت دے۔ آمین۔ خدا حافظ۔